اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں حضور کی یہ آواز پہنچی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے اسلام قبول کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ بس اب ہونا کیا تھا کہ جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا، ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہو گیا۔ باپ اس دنیا سے پہلے ہی جا چکا تھا، ماں نے آپ کو گھر میں ہی قید میں بند کر دیا، آپ سے سارا مال چھین لیا گیا، وہ کپڑے جو لاکھوں کے آپ پہنا کرتے تھے وہ کپڑے چھین لیے، وہ خوشبوئیں چھین لی، وہ جوتے چھین لیے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہی مصعب بن عمیر جو لاکھوں کی چیزیں پہنا کرتا تھا، ایک ٹاٹ کے لباس پہن کر حضور کی بارگاہ میں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھیڑ کی کھال لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب حضور کی نظر حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی تو آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جس کا لباس دیکھنے کے لیے لوگ گلیوں میں قطار اندر قطار کھڑے ہوتے تھے۔ آج مصعب بن عمیر کا حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ بھیڑ کی کھال لپیٹ کر اپنا جسم ڈھانک رہا ہے، اپنے جسم کو بھیڑ کی کھال سے ڈھانپ رہا ہے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی میدان احد میں شہید ہوئے، اسلام قبول کیا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، پھر آپ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور حبشہ سے واپس آئے تو مدینہ سے کچھ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ کہنے لگے کہ حضور ہمیں دین کی تبلیغ کے لیے اپنا کوئی مبلغ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے جو مدینہ جا کر ہمیں تبلیغ کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا پہلا مبلغ بنا کر ان صحابہ کے ساتھ روانہ کیا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور آپ نے حضور کی اجازت سے جمعہ کا دن اس طریقے سے مختص فرمایا کہ آپ نے کہا کہ جمعہ کے دن میں تمہیں حضور کی شانیں بیان کیا کروں گا، تم سب بیٹھ کر حضور کی شانیں سنا کرنا، پھر ہم ظہر کی نماز ادا کیا کریں گے، اس کے بعد ایک بکری ذبح کر کے اس کا سالن بنایا جائے گا اور آپ سب کو کھانا بھی پیش کیا جائے گا۔ تو حضور کی اجازت سے ابھی جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے جمعہ کا دن خود مختص فرمایا۔ آج جب جمعہ کے دن منبر پر بیٹھ کر واعظ کرنے والا واعظ کرتا ہے اور وہ حضور کی شانیں بیان کرتا ہے تو اس کا ثواب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پہنچتا ہے، کیونکہ انہوں نے جمعہ سے قبل جب جمعہ فرض نہیں ہوا تھا تب بھی اسی دن کو سلیکٹ کر کے اس دن حضور کی شانیں بیان کیا کرتے تھے۔